اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین و ناظرین، آج درس قرآن حکیم کے سلسلے میں سورہ صافات کی آیات نمبر 67 سے شروع کر لیں گے۔ جتنا ہو سکے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آئیے آیات نمبر 67۔ ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ ثم ان مرجعهم لإلی الجحیم، اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی۔ اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی۔ انہم الفوا آباءہم ضالین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا۔ فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ، اور انہی کے نقش قدم پر دوڑ چلے، اور انہی کے نقش قدم پر دوڑ چلے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے۔ حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے، اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، اب دیکھ لو کہ ان تنبیہ کیے جانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اب دیکھ لو کہ ان تنبیہ کیے جانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ الا عباد اللہ المخلصین، اس بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ اس بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ یہ تو آیات نمبر 74 تک، 67 سے 74 تک ان آیات کی تلاوت اور ان آیات کا بامحاورہ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر لیا۔ اب اس کا مختصر مفہوم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے زقوم کی بات کا تذکرہ تھا جو جہنمیوں کو کھلایا جا رہا ہے۔ زقوم کھانے کے ساتھ ہی ان کو پیاس لگی، پانی کی ضرورت پیش آئی، جہنم کی تپش، پھر کھانے کو زقوم، ظاہر بات ہے پیاس، جتنا پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے
تو وہ انہی کو پتہ ہے۔ تو ان کو اوپر سے جہنم کا کھولتا گرم پانی پلایا جائے گا، گرم پانی ان کو پلایا جائے گا۔ یا یہ مطلب ہے کہ جہنمی دوزخ کی جہنمی پانی کے ساتھ ملا کر انہیں کھلایا جائے گا۔ یہ جہنمی درخت جو زقوم کی صورت میں ان کو کھلایا جا رہا ہے، وہ جہنمی پانی کے ساتھ ملا کر ان کو کھلایا جائے گا۔ اور یہ گرم پانی وہ ہوگا جو جہنم والوں کے زخموں سے لہو اور پیپ وغیرہ کی شکل میں نکلا ہوگا۔ اللہ رحم فرمائے جی۔ دوسری آیات میں یہی بات موجود ہے۔ تو یہ جو پینے کو جو کچھ ان کو ملے گا انتہائی گرم، اس گرمی کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ ہوگا بھی دوسرے جہنمیوں کے پیپ اور لہو، اور جو ان کی آنکھوں سے اور پوشیدہ راستوں سے نکلا ہوگا۔ یہ دوسرے جہنمیوں کے کہاں سے نکلا ہوا پانی؟ آنکھوں سے، اور جو پوشیدہ راستے ہیں ان سے نکلا ہوا پانی۔ اب گندگی کی انتہا بھی دیکھ لیجئے آپ، حدیث شریف میں موجود ہے، جب یہ پانی ان کے سامنے لایا جائے گا تو انہیں سخت ایذا ہوگی اس کو دیکھ کر ہی، اور بڑی کراہت آئے گی، اس کو کنگ آئے گی اس کو دیکھ کر۔ اس طرح غلیظ بدنما سی چیز ہوگی وہ۔ پھر جب وہ ان کو ان کے منہ کے پاس لایا جائے گا تو اس کی بھاپ سے ان کے چہرے کی کھال جلس کر رہ جائے گی، اتنی گرم اس کی بھاپ ہوگی۔ اور جب اس کا گونٹ پیا جائے گا تو ان کی آنتیں کٹ کر پاخانے کے راستے سے باہر آ جائیں گی، اندر کے سارے اوجڑیاں وغیرہ وغیرہ جل کر کٹ کر جو ہے پاخانے کے راستے سے باہر آئیں گے۔ اللہ ہم سے بچائے سب کو۔ حضرت سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کہ جب جہنمی بھوک کی شکایت کریں گے تو زقوم کھلایا جائے گا ان کو، جس سے ان کے چہروں کی کھالیں بالکل الگ ہو کر گر پڑیں گے زقوم کی وجہ سے۔ حدیث ہے یہ۔ اس طرح انہیں پہچاننے والا اس میں ان کے پہچان لیں گے، پوری کھال کو دیکھ کر پہچان لیں گے۔ کھال ایسا اتر جائے گا جس سے دیکھ کر ان کے جاننے والے لوگ پہچان لیں گے یہ فلانے کی کھال ہے، فلانے کی کھال ہے۔ پھر پیاس کی شدت سے بے تاب ہو کر ہائے وائے پکاریں گے، انہیں پگھلے ہوئے تانبے جیسے گرم پانی دیا جائے گا، جو چہرے کے سامنے آتے ہی چہرے کے گوشت کو جھلس دے گا اور تمام گوشت گر پڑے گا، اور پیٹ میں جا کر آنتوں کو کاٹ دے گا۔ اوپر سے لوہے کے ہتھوڑے مارے جائیں گے ان کے۔ صرف یہ گرم پانی یا زقوم ہی نہیں بلکہ اوپر سے فرشتے ان کو لوہے کے ہتھوڑے مارتے جا رہے ہیں، اس طرح مار رہے کہ ایک ایک عضو بدن سے الگ الگ ہو جائے گا، بری طرح چیختے پیٹتے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ فیصلہ ہوتے ہی ان کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا، جہاں اس پر طرح طرح کے عذاب مسلط کر دیے جائیں گے، جیسے آیات میں ہے یطوفون بینہا و بین حمیم آن۔ ان جہنم اور آگ جیسے گرم پانی کے درمیان چکر کھاتے رہیں گے۔ ثم ان مقیلہم لإلی الجحیم، کہ ان سے پہلے دونوں گروہ اپنے اپنی جگہ پہنچ جائیں گے۔ مقیل قیلولہ یعنی دوپہر کا آرام کرنے کا
جو وقت ہوتا ہے اس کو قیلولہ کہا جاتا ہے۔ اصحاب الجنہ، اور اصحاب الجنہ کی مقیل کیسا ہوگا؟ اصحاب الجنہ یومئذ خیر مستقرا و احسن مقیلا، جنتی باعتبار جائے قیام بہت بہتر ہوں گے، باعتبار آرام گاہ بھی بہت اچھے ہوں گے۔ الغرض قیلولہ کے وقت دونوں کا اپنی اپنی جگہ ہوگا، جہنمیوں کا اپنی جگہ اور جنتیوں کا اپنی جگہ۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ جہنمیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے اور ان کو کس طریقے سے ڈیل ان کے ساتھ کیا جاتا ہے، قدم قدم پر ان کے عذاب کو جو ہے اضافہ کر دیا جاتا ہے، عذاب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ایسا عمل کر جائے کہ جن سے وہ اپنے اعمال کے ذریعے سے اس قسم کے مصیبتوں سے بچ جائے۔ آگے جو فرمایا کہ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، گزشتہ امتوں میں بھی اکثر لوگ گمراہ ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اور ان میں بھی اللہ تعالیٰ کے رسول آئے تھے جنہوں نے انہیں ہوشیار کر دیا، ڈرایا، دمکایا، بتلا دیا کہ ان کے شرک اور کفر سے جو ہے کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو وہ تکذیب رسول کرتے رہے، رسول کے باتوں کو جھٹلاتے رہے، اللہ کو ناراض کرتے رہے، وہ باز نہیں آئے، انہیں بھی اسی قسم کے عذاب میں اللہ تعالیٰ نے مبتلا کر دیا۔ اور جب انہوں نے نبیوں کو نہیں مانا، بدعمالی سے باز نہیں آئے، تو اللہ نے فرمایا دیکھو ان کا کیا انجام ہوا۔ ظاہر بات یہی انجام، ان کو تھس نس کر دیے گئے، تباہ برباد کر دیے گئے۔ ہاں، جو نیکوکار خلوص والے لوگ تھے، نبیوں کی باتوں کو مان گئے تھے، اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قسم کے مصیبتوں سے بچا لیا، ان کو عزت کے ساتھ رکھا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ عزت کے ساتھ رہیں گے، اور اللہ کے رحمتوں کو لوٹتے رہیں گے، اللہ کے انعامات کو حاصل کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے۔ وما علینا الا البلاغ۔